حرام مال آدمی کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے پلا اور بڑھا ہو، اور ہر وہ گوشت جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہو وہ دوزخ کے آگ ہی کے زیادہ لائق ہے۔ جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول مرحلے میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، البتہ سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی برکت سے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بہرحال اس ارشاد گرامی کا اصل مقصد حرام مال کھانے کی برائی بیان کرنا ہے۔ حرام غذا سے پلے ہوئے جسم پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جس کی حرام مال سے پرورش ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ موجودہ دور میں حرام مال کھانے کی وبا عام ہو چکی ہے، جس کی مختلف شکلیں ہیں، مثلا رشوت کا مال کھانا، ناجائز طریقے سے ملازمت کی تنخواہ وصول کرنا اور میراث تقسیم کیے بغیر اس کو استعمال کرنا۔ اسی طرح جبراً بیوی سے مہر معاف کروا لینا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس کی پاسداری تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ حاکم کے فیصلہ کر دینے سے کسی کا حرام مال حلال نہیں ہو جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان ہی ہوں اور تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، اور ممکن ہے کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے کے مقابلے میں اپنی دلیل بڑھ چڑھ کر بیان کر دے اور میں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، سو جس کے لیے میں اس کے بھائی کے مال میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹے مقدمے کے ذریعے سے اگر کوئی اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تب بھی وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے خود معلوم ہے کہ میں نے غلط طریقے سے اس پر قبضہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلہ کر دینے کے باوجود حرام مال حرام ہی رہے گا، حلال نہیں ہوگا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب فیصلے کے باوجود حرام مال حلال نہیں ہو سکتا تو جو لوگ بغیر فیصلہ کرائے جبراً دوسرے کے مال پر قبضہ جما لیتے ہیں ان کے لیے وہ مال کیسے حلال ہو سکتا ہے؟